بتایا کہ یہ علم ہے کہاں. یہ علم نہ کتابوں میں ہے نہ حدیثوں میں ہے. یہ علم حضور پاک کے سینے مبارک. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح اس باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے. سری سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف دیکھ لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو مجھے وہ کشفی ہونا شروع ہو گیا. میں حضور پاک کی محفل میں پہنچنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں وہاں جاتا تو کبھی ذکر الہی ہو رہا ہوتا، کبھی درود شریف کی محفل ہو رہی ہوتی، کبھی حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی. ایک دن میں گیا وہاں دیکھا کہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، سارے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور میں ایک کونے میں بڑا اداس بیٹھ گیا کہ کاش میں بھی پڑھا ہوتا، آج میں بھی یہاں بیٹھ کے پڑھا. حضور پاک کی اس کی نعمت ہے. انہوں نے مجھے بلایا کہ اداس کیوں؟ میں نے واقعہ سنایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ تو نقل جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھے ہیں، اصل جو نوری الفاظ ہوئے وہ میرے سینے میں ہے. اب تمہارا سینہ اس قابل ہو چکا ہے. انہوں نے سینے سے سینہ ملایا اور وہ نوری الفاظ ادھر قبول ہو گئے. اب وہ لوگ کہتے ہیں، یہ درویش لوگ کہتے ہیں یہ دل والا علم ہوتا ہے، یہ دل بھی اللہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے اللہ کرے گا؟ یہی کہتے ہیں. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ دل اللہ کر سکتا ہے، یقین کرو تمہیں اس کے بغیر علم نہیں ملے. اور اسی دل کی بات کے لیے حضور پاک نے فرمایا وہ علم حاصل کرو، تمہیں کیوں نہ چیز کر دینا پڑے. اسی کے لیے چیز کر دینا پڑتا ہے کہ ظاہر علم تو ہم حاصل نہ ہو. یہ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے. اور درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے تو یہ زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا. سبحان اللہ. سبحان. اس زبان میں طاقت نہیں ہے بولنے کی، اس کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ افواہ. وہ سینے کے درمیان ایک مخلوق ہے جس کے ذریعے یہ زبان بولتی ہے. اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں بولتا ہے نہیں. انسانوں اور حیوانوں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر وہ مخلوقوں کا فرق نہ ہوتا تو زبانیں تو جانوروں میں بھی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے تو ہی بولتے، کچھ نہ کچھ بولتے تو ہی بولتے. اسی طرح ایک اور مخلوق ہے، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ مخلوق 1,80,000 جانوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا دے تو جس طرح یہ زبان اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا بھی اللہ کرتا ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. یہ تو معلوم ہو گیا اگر وہ مخلوق جاگ اٹھے تب وہ دل اللہ کرتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن وہ مخلوق جاگے کیسے؟ وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے کہ ہوا میں اڑے گا،
یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ پار ہے، نہ ٹانگیں ہیں، توڑ کے دیکھا کچھ نہیں، تو کہتا ہے آواز ہو رہی۔ وہ نقل ہے، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں، اس کے اندر ایک چوزا بند ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزا بند ہے، اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس بیضہ ناسوتی کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں ذات کی گرمی پہنچائے گی۔ جب وہ گرمی سے انڈا پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرنا شروع کر دے گا، اس کی فطرت ہے چوں چوں، اور جب یہ اس میں ذات کی گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، اس کی فطرت ہے اللہ اللہ۔ اللہ وہ اس کے اندر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، اس وقت وہ آدمی دیکھے گا میں اللہ اللہ نہیں کر رہا لیکن میرے اندر سے کوئی چیز اللہ اللہ کرے گی، اس وقت وہ آدمی اس مخلوق کا استاد بن گیا۔ اب یہاں سے 2 طرح کی تصویر چلتی ہے، ایک زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے۔ زبان کی تصویر بازار میں بکتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ ٹک ٹک کرنا، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کرتے ہو، اللہ کو ایک ہی بار دل سے مان لو، گڑی اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن اب وہ نور بن رہا ہے، وہ بھی بار ہے، وہ جو اللہ وہ بھی بار ہے، وہ جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی بار ہے۔ یہ عبادت ہے، روحانیت ہے، عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تمہارے اندر کی تصویر وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے، اب تم نے اس مخلوق کو حکم دیا کہ تیری تصویر ہی ہے، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ، اب اس کے ساتھ اللہ بنانا شروع کر دیا۔ 1 سال تک تم نے دھیان دیا، 3 سال تک تم نے دھیان دیا، 3 سال کے بعد تم بیٹھ کے سوتے رہے اور وہ اللہ کرتا رہا۔ اس وقت سے سلطان مولانا نے فرمایا کچھ جاگ کر سوتے ہوں تو کچھ سوتے ہوں۔